बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इसराइल का अमालका से जिहाद करने के मुतालिक तफसीर करमानी जो मैं लिख रहा हूँ जिल्द अव्वल से आपको अर्ज करूँगा। ये तमाम अहवाल सुनाने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी, जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर करमानी चल रही है, और दूसरा चैनल मेरा है करमानी टी 3, उसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरे दोस्तों, मैं अलामत तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील में से जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि आपने दुआ करनी है कि मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तफसीर लिख रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में थे उस वक्त कि आपने तमाम बनी इसराइल को फरमाया, बल्कि हुक्म फरमाया, मुल्क शाम की जानिब जाना है, मुल्क शाम की तरफ चलना है। और एक जालिम और जाबिर कौम अमालका ने मुल्क शाम के ऊपर कब्जा कर रखा है, वहां जाकर उससे जिहाद करना है, उनसे लड़ना है और अपने मुल्क शाम को उनसे आजाद करके आपने वहीं मुल्क शाम में ही रहायश पजीर होना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये हुक्म फरमाया जब फिरौन मर चुका था और आप मिस्र पे काबिज हो चुके थे, और ये बनी इसराइल जो थे ये असल में मुल्क शाम के ही रहने वाले थे। तो मुल्क शाम से फिर ये मिस्र में चले आए। मूसा कलीम भी बनी इसराइल था, यानी इसराइल में से था, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से था, और बनी इसराइल जो थे वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र में आकर रहायश पजीर हुए। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो थे वो शाम से निकलकर चलकर जो है मिस्र में आके रहायश पजीर हुए, रहायश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर जब मिस्र और शाम के दरमियान सख्त और गर्म मैदान तिया में पहुंचे, वहां रेतली जमीन थी, कोई दरख्त नहीं था। तिया का माना मैं अर्ज करता चलूं थिया से है, इसका माना है हिरानी। तो आपने उनको हुक्म फरमाया कि आपने इन जाबिर लोगों से लड़ना है, ताकतवर लोग हैं अमाल की, आपने उनसे लड़ना है। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, बगैर अल्लाह के हुक्म से नबी बोलता नहीं, बगैर अल्लाह के हुक्म से कोई नबी चलता नहीं, बगैर अल्लाह के हुक्म से कोई नबी जो है सोता नहीं, जागता नहीं। अल्लाह के हुक्म से हर नबी जो है वो चलता है। तो इसी तरह हर आदमी अल्लाह के हुक्म से चलता है, अल्लाह के हुक्म से तमाम कायनात चल रही है। मेरे दोस्तों, उन्होंने अमालका के जो लोग थे, अमालिकों से ताकत और हिम्मत जो है जिहाद करने से उन्होंने सुन रखा था कि अमालका वाले जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, कवि हैं, जाबिर लोग हैं, सख्त लोग हैं। बनी इसराइल ने साफ इनकार कर दिया कि हम जो है अमालका से नहीं लड़ते। मुल्क शाम में उन्होंने कब्जा कर रखा था। हजरत मूसा कलीम ने फरमाया कि तुमने अपने मुल्क को छुड़ाना है। इससे यह भी साबित हुआ कि कोई जाबिर बादशाह किसी मुल्क पे ऊपर कब्जा कर ले तो उस अवाम को जो है ये सुन्नत कलीमी है कि फिर उस कौम से लड़ो, अपना मुल्क आजाद करो। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लड़ते उन जाबरों से, अमालका से, आप लड़ो, आपका रब लड़े। ये कौन थे कहने वाले? ये थे तो इसराइली, लेकिन ये वो इसराइली थे जिन्होंने बछड़े की पूजा पाठ की थी। ये 70,000 थे। ये वही बनी इसराइल थे जिन्होंने बछड़े को पूजा था। रब्बुल इज्जत ने उनको इसी मैदान तैया में जो 5-6 फसल यानी 12 कोस में था,
40 سال ٹھہرا کر سزا دی، عذاب دیا، تکلیف دی، مصیبت دی، اور یہ باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے گھر واپس جانے کی بھی بہت کوشش کی۔ فاصلہ یاد رکھیں، جو 5-6 فصل، زیادہ نہیں تھا، 12 کوس جس کے بنتے ہیں، وہ عزیزان محترم انہوں نے 12 کوس میں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، دن رات کوشش کی، لیکن وہیں جگہ گھومتے رہے، زمین ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی کہ وہ باہر نہ نکل سکے، مگر وہیں سرگرداں رہے 40 سال اس میدان طیہ میں، کوئی کھانے پینے اور رہائش کے لیے اور کوئی اشجار درخت سایہ دینے کے لیے نہیں تھا۔ بس ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے متعلق عرض کی۔ عزیز محترم، اس میں ایک نکتہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی امتی اپنے نبی کی گستاخی کرے، انکار کرے، ان کا کہنا نہ مانے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیج دیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کلیم کی بات نہ مانی، انہوں نے کہا آپ لڑو یا آپ کا رب لڑے، ہم ہمارے کا صحیح نہیں لڑتے، یہ گستاخی تھی۔ نبی کا گستاخ جو ہے میرے دوستو وہ سزا کا مستحق ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ان کو طیہ میں، میدان طیہ میں سزا ملی، 40 سال سرگرداں رہے، پریشان رہے، حیران رہے۔ تو یہ تو موسیٰ کلیم کی امت کا، بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا، تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی آدمی، کوئی عورت یا مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، اس دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے متعلق عرض کی کہ ہم کو بچا، 40 سال ہو گئے، ہم دن رات سرگرداں ہیں، مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ہم اس مصیبت سے جو ہے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر ان کے اوپر ہلکے سفید ابر نے سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ میں اس کی ہی تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر کرمانی سے جو جلد اول ہے میں نے لکھی ہے اور میں لکھ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہلکا سفید، سیاہ بادل جو ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے، سفید بادل میں پانی نہیں ہوتا، ابر فارسی میں بادل کو کہتے ہیں۔ سفید ابر نے سایہ کیا اور رات کو نوری ستون جو تھے ان کو روشنی دیتا، اور صبح کو ایک میٹھا من اور آسمان سے برستا، اور ہر ایک شخص کو تقریباً 4 سیر ملتا۔ پہلے 4 سیر تھے، اب تو کلو آ گئے ہیں، اشاری نظام ہے۔ بروز جمعہ کو دگنا برستا اور ہفتہ کو ناغا ہوتا، اور یہ بنی اسرائیلی میٹھا کھا کر تنگ ہو گئے۔ کوئی بھی آدمی ہے میٹھا کھا کر تنگ آ جاتا ہے، تو وہ بنی اسرائیلی بھائی اسی طرح میٹھا کھا کر تنگ آ گئے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک تو ان کو سزا مل رہی تھی، انہوں نے عمالقہ سے نہیں لڑا، موسیٰ کلیم کا کہنا نہیں مانا، اور جب ان کو میٹھا کھا کر تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو نمکین کھانے کو دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیز محترم، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر آدمی کی ہی اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ تو صاف ظاہر ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا منظور کروں گا، قبول کروں گا۔ لیکن اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی امتی اپنے نبی کے پاس جائے اور وہاں جا کر دعا کروائے کہ اے میرے نبی رسول آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے جلدی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح کسی ولی کے پاس جائے وہ دعا کرے گا، کسی مومن کے پاس جائے، حاجی کے پاس، صالح سید عامر کامل کے پاس جائے دعا کرے گا، ماں کے پاس جائے، باپ کے پاس، دعا مانگنے والا اللہ کا مخلص آدمی ہو اس کے پاس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو ولی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی صورت بھی رسول اللہ کی ہو، سیرت بھی رسول اللہ کی ہو، تو وہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو نمکین کھانا دے، یہ دعا عرض کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عصر کے بعد کباب دیا۔ کباب تو جانتے ہیں گوشت کو ٹکڑے باریک کر کر کے پھر کباب بنایا جاتا ہے گوشت کا، تو ان کا نام عربی میں رکھا سلوا، اتارا گیا، یعنی من و سلوا، من میٹھا تھا کھانا اور سلوا جو تھا کباب تھا۔ تو اجل محترم سلوا کے بارے میں عرض کروں گا، کافی اختلاف ہے اس کے، کسی نے بٹیر کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ اور آپ پتھر پر آسا مارتے تو پانی جاری ہو جاتا اور پیتے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ مالکا میں لڑنے کے لیے موسیٰ کلیم اور بنی اسرائیل کو لے گئے، اور بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا کہ نہ ہم لڑتے ہیں، اور یہ بچڑے کے پجاری تھے، اور آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو ہے گستاخانہ کلمے کی جو ہے بات کی جو ہے سزا دی، اور من اور سلوا کھلایا 40 سال اسی جگہ 12 کوس میں گھومتے رہے۔ اس کے بعد پانی مانگتے تو موسیٰ کلیم جو ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ انشاءاللہ پھر میں اس کے متعلق پھر عرض کروں گا۔ اب آخر میں پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور میرا سوچ وچار مشن یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلے، قرآن اللہ کا کلام پوری دنیا میں پھیلے، اسلام پوری دنیا میں پھیلے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے فرمان پوری دنیا میں پھیلے۔ میں دنیا سے ایک نہ ایک دن چلا جاؤں گا، لیکن یہ میری آواز اور یہ قرآن لوگ سنیں گے، میرے حق میں دعائے خیر فرمانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔